بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستان میں اس وقت ثالثی کی سموک سکرین بنا کر پاکستانی عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں، بلکہ تھوڑا سا غور کر کے آپ اس سارے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بظاہر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری اس جنگ میں ثالث کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر کے کیسے پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ ایک آئی واش کے ذریعے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسے پاکستانی عوام کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر اس وقت ایک ناجائز رجیم ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہائبرڈ حکومت ہے، غیر قانونی حکومت ہے۔ پاکستان میں آئے دن انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن نام نہاد دانشور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دو ملکوں کے درمیان ثالثی کرا رہا ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو باقاعدہ طور پر قید تنہائی میں رکھ کر راستے سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی ذرائع تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا اور انہیں قتل کرنے کا ایک گھنونا اور شرمناک منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے آپ ذرا غور کیجئے کہ چند دن پہلے تک، چند ہفتے پہلے تک، چند مہینے پہلے تک مختلف وہ یوٹیوب چینلز جہاں پر آپ کو عمران خان صاحب سے متعلق بھی بات سننے کو ملتی تھی، کیسے صرف اور صرف ویوز کے نام پر، صرف اور صرف ان کی پروموشن کر کے ان کو اس جنگ کی ماحول کے اندر اس طرح سے ڈالا گیا۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جنگ سے متعلق، اس میں بھی عوام کا انٹرسٹ ہوتا ہے، معلومات لینا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، تمام کے تمام وہ یوٹیوب چینلز جو کبھی عمران خان صاحب کے متعلق بات کیا کرتے تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں انہیں، وہاں پر اب کتنی خبریں آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے متعلق نظر آتی ہیں۔ لیکن چاہے ویوز آئیں نہ آئیں، ہم کم از کم اپنے اس پلیٹ فارم پر عمران خان صاحب سے متعلق اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جو پاکستان کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ ذرا یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد ٹاکس کرائیں۔ 47 سال بعد ایران امریکہ کو ساتھ بٹھایا، لیکن عمران خان کے قانونی دستاویزات پر دستخط نہیں کرانے کی اجازت دی جا رہی تاکہ وہ اپیل کر سکیں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان کے قانونی دستاویزات پر دستخط کا معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری کے مطابق وہ آج تیسری بار بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے، جہاں 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد جیل حکام نے بتایا کہ متعلقہ دستاویزات دفتری ریکارڈ سے نہیں مل سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی دستاویزات 7 اپریل کو بذریعہ TCS سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ کو بھجوائے گئے تھے، جبکہ آن لائن ریکارڈ کے مطابق یہ دستاویزات 9 اپریل کی سپہر 3:15 بجے اڈیالہ جیل پہنچ چکے تھے۔ خالد یوسف چودھری نے کہا کہ جیل حکام بدنیتی پر مبنی تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی اپیل کی میعاد ضائع کر رہے ہیں، جس کے باعث نہ صرف اپیل دائر کرنا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کو انصاف تک رسائی کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو صحت کی سہولیات دینے سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے اب عمران خان صاحب کی جانب سے عدالتوں میں کوئی نیا مقدمہ دائر کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ یہ وہ تازہ ترین معلومات ہیں جو پہنچ رہی ہیں اڈیالہ جیل سے کہ اس وقت اس قسم کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور پورے پاکستانی میڈیا کو اور اس کے ساتھ ساتھ دانشوروں کو اور یوٹیوب چینلز کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایران امریکہ جنگ کی بات کریں اور اس ثالثی کی بات کریں جو کہ پاکستان کروا رہا ہے۔ اور حالانکہ اس تمام تر صورتحال کے اندر آئے واش پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بھی وہ کھل کر اس وقت آ چکا ہے سامنے۔ اس وقت امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہے، چاہے انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں، چاہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے حوالے سے دیکھ لیں، چاہے ان کے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے دیکھ لیں، اور جس قسم کے اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، یہ طریقہ کار ہے، وتیرہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جب ایک مرد کلندر عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کے بعد ایران نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور آج اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پہلے روس، اس کے بعد چین،
پھر برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا، انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے اس معاملے کے اوپر، جو آبنائے ہرمز کے اندر قبضہ کرنے کے حوالے سے، وہاں پر اپنا ٹیکس نافذ کرنے کے حوالے سے، وہاں پر جناب ناکہ بندی کرنے کے حوالے سے، وہاں امریکی جہاز بھجوائے جانے کے حوالے سے، یورپی یونین سے مدد لینے کے حوالے سے، نیٹو سے، اتحادیوں سے مدد لینے کے حوالے سے، ان تمام ممالک نے بڑا واضح اور صاف انکار کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ جو گھنونا منصوبہ ہے پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بظاہر تو اسرائیل کے کہنے کے اوپر، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایران کے خلاف اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ ایک ایسے مخصوص گروپ کے نرغے میں ہیں، ایسے مخصوص افراد کے کنٹرول میں ہیں، جو کہ اس وقت دنیا میں ان کے اتحادیوں کے ہاں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، جو امریکی ادارے، امریکی کانگریس مین، امریکی ایوان نمائندگان پاکستانی حکومت اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا 45-50 ارکان کانگریس سے خط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کہ پاکستان کے اندر اس وقت بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی کیسز کر کے انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں قید رکھا گیا ہے، اور اب کم و بیش 980 کے قریب دن ہو چکے ہیں، 1000 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں 1 مئی کو، جب عمران خان صاحب کی غیر آئینی غیر قانونی قید 1000 دنوں تک پہنچ جائے گی۔ اس دوران امریکی ایوان نمائندگان میں اس قسم کی قرارداد آئیں، اس قسم کی تجاویز آئیں، امریکی ایوان نمائندگان نے خط لکھا، اس قسم کی قانون سازی کے حوالے سے کوشش کی، ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا، امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا، نام لے کر باقاعدہ طور پر پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت کا، کہ ان کے اوپر ویزا پابندیاں لگنی چاہیے، ان کے اوپر جناب امریکہ کے اندر آنے، ان کی بچوں کی تعلیم، جائیدادیں خریدنے، یہاں کی نیشنلٹی لینے، وزٹ کرنے کے حوالے سے پابندیوں کا ذکر نام لے کر کیا گیا، اور کہا گیا کہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام تر معاملات کے اوپر امریکی انتظامیہ، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی، اور ان تمام تر معاملات کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ڈرا کر، دھمکا کر، بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا رہا، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ معاملات ہوں، چاہے وہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہوں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ معاملات ہوں، یا چاہے غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کے حوالے سے معاملات ہوں۔ کیسے اسرائیل کو تسلیم کیا یو اے ای نے، کیسے کوشش کی گئی کہ سعودی عرب بھی اس وقت تسلیم کرے، اگر پاکستان کو ساتھ اپنا حامی بنا لے پھر پاکستان بھی آگے چل کے تسلیم کرے۔ سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ کوئی بھی رجیم چینج آپریشن ایران کے اندر ہو یا افغانستان کے اندر ہو، اس سے پہلے پاکستان کے اندر حکومت کا بدلنا کیوں ضروری ہے۔ اسی منصوبے کے تحت پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی قانونی آئینی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوایا گیا، رجیم چینج کیا گیا پاکستان کے اندر، کیونکہ اندازہ تھا اس بات کا کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ عمران خان ایران ہو، افغانستان ہو، بھارت ہو، آزادانہ خارجہ پالیسی کی بات کر رہے تھے۔ روس یوکرین جنگ میں عمران خان صاحب کا موقف پوری دنیا نے سنا کہ وہ کیا لائن لے رہے تھے۔ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نان الائنمنٹ موومنٹ ہو، دوسرے معاملات ہوں، سیٹو سینٹو کا دور ہو، سر جنگ کا زمانہ ہو، افغان وار ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، جو کچھ بھی چلتا رہا پوری دنیا میں، امریکہ کی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے حوالے سے تھی، پاکستان نے ہمیشہ اس کو ٹو کیا جو امریکہ کی باقی دنیا کے حوالے سے تھی، اور جو ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی خارجہ پالیسی تھی، پاکستان کی نسبت زیادہ آزادانہ طریقے سے، زیادہ غیر جانبدارانہ طریقے سے وہ اپنی خارجہ پالیسی لے کر چلے۔ آج ان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، یعنی پوری دنیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان نے ہمیشہ پاکستان میں موجود اس رجیم کے ذریعے، چاہے وہ جنرل ایوب صاحب کا ہو، چاہے وہ جنرل یحییٰ صاحب کا ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء صاحب کا ہو، چاہے وہ جنرل مشرف صاحب کا ہو، یا موجودہ ہیبرٹ رجیم ہو، پاکستان کے مقتدر حلقوں نے ہمیشہ امریکہ کے
پلڑے میں اپنا وزن ڈالا اور باقی ساری دنیا کے ساتھ غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار نہیں کی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان یہاں پہنچا۔ طرح طرح کے مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، اور آج اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام عالم میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اور آج ایک بار پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان ثالثی کروا رہا ہے، اور پاکستان جناب پوری دنیا میں پاکستان کا نام مشہور ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اپنے حالات کیا ہیں، پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت پیٹرولیم پرائسز کہاں کھڑی ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت بجلی اور گیس کی قیمتیں کیا ہیں، پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی شرح کیا ہے، پاکستان میں اس وقت تعلیم کی شرح کیا ہے، شرح خواندگی کیا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر شرح نمو کیا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ آج کے دن اسلام آباد سمیت پورے ملک کے اندر ایک شدید ترین قسم کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، تاریخی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پورے ملک کے اندر ساؤتھ پنجاب سے لے کے سینٹرل پنجاب اور اسلام آباد تک کہیں 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، اور آج لگاتار 6 گھنٹے اسلام آباد کے اندر بھی بجلی بند رہتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی تجربہ کاروں کی حکومت کہہ کر، آئین کے اوپر، قانون کے اوپر، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر ان تمام تر مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک ہی چورن بیچا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب پاکستان ثالثی کروا رہا ہے۔ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ آئی واش، مکمل طور پر سموک سکرین، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف، اور اس کی آڑ میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے جو وکیل ہیں، ان کی جو بیرسٹر سلمان صفدر ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان 3 ماہ تک جیل سپرنٹنڈنٹ کو یہ بتاتے رہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، مگر انہیں علاج کی سہولت نہ دی گئی۔ پھر ایک آنکھ کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی، وہ کئی روز ایک آنکھ سے مکمل نابینا ہو گئے۔ اس کے بعد خفیہ طور پر انہیں پمز اسپتال لا کر انجیکشن لگائے گئے، ان کی صرف 15% بینائی واپس آ سکی ہے۔ یہ جناب آج وہ متی اللہ جان صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ میں یہ کلپ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو سنوا دیتا ہوں، ان کے اپنے منہ کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کرنے کے حوالے سے اعلان کیا تھا، اور پھر اس کے حوالے سے خبریں آئیں کہ جناب بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے انہیں یہ پیغام ملا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کو بھی انہوں نے کینسل کرنے کا کہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان دنوں اسلام آباد کے اندر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ کیا جائے۔ اور آج وہ کیا کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی گئی، کوئی اس قسم کا پیغام سامنے نہیں آیا۔ بڑے بڑے ٹی وی چینل سمیت، دنیا نیوز نیٹ ورک سمیت اس قسم کی خبریں چلوائی گئیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ یہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اس ظالمانہ اقدام کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ عدالت پہ سب سے اہم درخواستیں عمران خان کی ضمانت کی ہیں، جس پر چند منٹ میں دلائل سن لیے جائیں تو ججز ان کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی کہیں درخواستیں جو ہے وہ وہاں پر کہیں منظور نہ ہو جائیں۔ اور کہیں یہ دیکھیے، سن سکتے ہیں آپ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا، کیونکہ میں تو I can examine a file۔ جی بالکل، وہ فائل کی بھی بات بتا رہے ہیں۔ میں آگے چل کر آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے بیسک یہ دیکھیے، سابق اعظم عمران خان کے قانونی دستاویزات پر دستخط کا معاملہ تشویشناک، تیسری مرتبہ خالی ہاتھ وہ لوٹ گئے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو اپیل دائر نہیں ہو سکے گی، انصاف تک رسائی کا بنیادی حق جو ہے وہ سلب ہو جائے گا، اور آئندہ کوئی بھی نیا مقدمہ جو ہے وہ بھی دائر کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے عمران خان صاحب نے بتایا کہ میں 3 ماہ تک جیل سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم کو بتاتا رہا کہ میری آنکھ میں بینائی کا مسئلہ آ رہا ہے، اور لیکن اس پر کوئی کان جو ہے وہ نہیں دھرا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
وہ ویڈیو بھی، وہ بیان بھی بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں بڑے واضح انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب میں نے تو اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی، میں نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ عمران خان صاحب نے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کسی قسم کا کوئی احتجاج ملتوی کرنے کو کہا ہے، یا عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ سہیل خان آفریدی سے مطمئن نہیں ہے۔ یعنی کمیونیکیشن چینل انہوں نے توڑنا تھا، وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک انہوں نے توڑنا تھا عمران خان صاحب کے بیانات تاکہ باہر نہ آ سکیں۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی یہی دعویٰ کر رہی ہے، ان کی فیملی کے ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قید تنہائی میں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری خدا نہ خواستہ بگڑ جائے، خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو اس حال کی طرف لے جایا جائے، ایسی صورتحال کی طرف لے جایا جائے کہ جہاں خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی جو ہیں وہ خطرات لاحق ہو جائیں۔ یہ بلا شبہ ایک طرح سے بالواسطہ طور پر عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ ہے۔ اور جو کچھ اس وقت پاکستان میں نام نہاد دانشور پاکستان کے حوالے سے جو امپریشن آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں عالمی دنیا کے حوالے سے، انہیں یہ چاہیے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کے اوپر وہ بات کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔